نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان لغير لونه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء واشفق منه او كما قال۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہوا، بڑا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس مختصر سی زندگی میں ہمیں ایک اور رمضان جیسا بابرکت، رمضان جیسا عظمت والا مہینہ عطا فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر خصوصی کرم فرماتے ہیں، خصوصی فضل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 چیزوں کی کثرت دیکھا کرتے تھے۔ پہلی چیز کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آتے ہی اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ آپ تو ویسے ہی اپنی عبادات میں آپ کی اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کھڑے ہو کر قیام کر کے آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے جب مہینہ آتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، بستر سے دور ہو جایا کرتے تھے اور سارا مہینہ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ کثرت صلاتہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان لغیر لونہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا۔ وکثرت صلاتہ، اور نوافل کی اور نمازوں کی بہت زیادہ کثرت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم پہلا عمل رمضان میں یہ کریں کہ ہمارے جو رمضان ہے اس میں نوافل کی کثرت ہو۔ فرض تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، سنن تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت ہو۔ عام روٹین میں اگر ہم اشراق نہیں پڑھتے تو اس مہینے ہم اس کی پابندی کریں۔ عام روٹین میں اگر ہم چاشت نہیں پڑھتے تو اس مہینے ہم اس کی پابندی کریں۔ عام روٹین میں اگر ہم اوابین نہیں پڑھتے اس مہینے ہم اس کی پابندی کریں۔ عام روٹین میں تہجد پڑھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے سحری میں ہم لوگ اٹھتے ہیں تو سحری سے پہلے یا سحری کے بعد 2 رکعت اگر ہم پڑھ لیں تہجد کے تو اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت جو اس رمضان المبارک میں ہوتی تھی وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، آپ نماز میں زیادتی فرما دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حدیث پاک میں آتا ہے فَإِذَا لَقِيَهُ جبرائیل علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا کرتے تھے رمضان میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جبرائیل امین آیا کرتے تھے اللہ کے دربار سے، تو اس ملاقات کی خوشی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں سخاوت کے دریا تو نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت کے سمندر بہایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جبرائیل امین آیا کرتے تھے اللہ کے دربار سے، تو اس ملاقات کی خوشی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں سخاوت کے دریا تو نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت کے سمندر بہایا کرتے تھے۔ جس طرح تیز آندھی جب چلتی ہے اس کے جو ہوا کے جھونکے جتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اپنی مال کی جو تجوری ہے اس کو ہم کھول لیں، اور اس مہینے میں ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، اس لیے کہ اس مہینے میں جب ہم 1 روپے خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 درجہ بڑھا کر ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نفل کے درجے کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص فرض ادا کرتا ہے ومن ادى فریضۃ فیہ کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، جو ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کے بدلے میں اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے رحمت کا جو چل رہا ہے، ہم اس میں یہ کوشش کریں میرے بھائیو کہ ہم اس رمضان میں اتنی عبادات کر لیں، اتنے اس کے اندر اپنے آپ کو تھکا دیں۔ آج تک ہم دنیا کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تھکایا، دنیا کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، لیکن یہ ایک مہینہ ہے میرے بھائیو، اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکا دیں۔ اس ایک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور جنت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ میرے بھائی یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے تو انسان جہنم سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رمضان کے لمحات کو قیمتی بنائیں، ہم اس رمضان کے لمحات کو قیمتی بنا کر اپنے آپ کو جنت کا وارث بنائیں۔ اور میرے بھائیو اسی کے ساتھ ساتھ روزہ نام صرف اس کا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں۔ روزہ نام یہ ہے کہ جس طرح ہمارا کھانے پینے سے روزہ ہے، ہماری آنکھ کا روزہ ہو، ہماری زبان کا روزہ ہو، ہمارے کانوں کا روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو، اور ہمارے پاؤں کا روزہ ہو، اور ہمارے دل کا روزہ ہو، ہر چیز کا ہمارا روزہ ہو۔ اور اس طرح جب ہم ایک مہینہ یہ پریکٹس کر لیں گے، اور جب سارا دن ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو،
تو جب شام کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔